کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت جی۔ اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں، کر لو آج حضرت جی آج کا۔ اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی۔ اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں حضرت۔ جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے حضرت۔ پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا حضرت۔ میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں یہ والی۔ اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی حضرت۔ میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے، تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ، کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر حضرت۔ ابھی تک دکان نہیں کھلی۔ ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں، حالات بڑے خراب نے، میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی۔ میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ کو میرا 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے۔ پہنچ گیا، فون آیا، جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک ہو؟ کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے، بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا ہوا، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے، موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ، فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی، کبھی موبائل کبھی ٹی وی، مجھے کھولتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نویں گل ہی سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک
اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی۔ حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ بس 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 بس، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟